دور کر دیا ہے۔ حاضرین گرامی، ایک واقعہ آپ کو میں عرض کرتا ہوں آپ لوگوں کی ذوق کے لیے۔ آسٹریلیا میں جب 2011 میں حضور شیخ الاسلام تشریف لائے دورے کے لیے، تو وہاں سڈنی بھی کچھ دن کے لیے آپ کا قیام تھا، دورہ تھا۔ تو وہاں پر سڈنی میں جو لیبنیز اور عرب کمیونٹی ہے، بہت بڑی کمیونٹی ہے، انہوں نے حضور شیخ الاسلام کی دعوت کی اور ان کو کہا کہ آپ آئیں اور عربی میں ہم علماء جمع کریں گے، آپ ان سے خطاب فرمائیں۔ جو اس کمیونٹی کے سربراہ ہیں شیخ تاج الدین ہلالی کہتے ہیں ان کو، ہلالی، وہ وہاں بہت زیادہ رسپیکٹفل اور رسپیکٹیبل ہیں اور پورا مسلم کمیونٹی ان کی عزت کرتی ہے۔ درویش آدمی، عالم دین ہے، زندگی کا بہت حصہ جامعہ الازہر میں پروفیسر رہے۔ اس کے بعد آسٹریلیا کے اندر عرب، لیبنان اور جارڈن کی حکومتیں مل کر مفتی آسٹریلیا اپوائنٹ کیا کرتی ہیں۔ تو آسٹریلیا میں آفیشیل مسلم افیئرز کو ڈیل کرنے کے لیے مفتی آسٹریلیا ہوا کرتا ہے اور حکومت اس کی اس پوزیشن کو انڈورس کرتی ہے اور مسلم کمیونٹی کے متعلق اسی سے مشورہ کرتی ہے۔ تو وہ مفتی آسٹریلیا شیخ تاج الدین ہلالی، انہوں نے رات کو پروگرام کیا، میں ساتھ تھا حضور شیخ الاسلام کے۔ آپ تشریف لے گئے، اچھا احترام سے ملے، خطاب کے لیے بٹھا دیا۔ آپ نے کچھ 50 منٹ آپ نے عربی میں خطاب فرمایا، بہت کثیر تعداد میں عرب کمیونٹی اور علماء بیٹھے ہوئے تھے وہاں۔ آپ وہاں سے جب تشریف لائے، وہ جو بزرگ ہیں شیخ تاج الدین ہلالی، ان کی عمر کوئی 75 سال کے قریب اس وقت تھی۔ تو وہ ساروں کے سامنے وہ رونے لگے اور ہاتھ پکڑ کے بار بار چومنے لگے اور کہنے لگے کہ مجھے آج پتا چلا ہے کہ میں 75 سال کا بابا جاہل ہوں، اصل عالم تو یہ ہے۔ پھر کہنے لگے کہ باقی عرب جو لوگ کھڑے تھے ان سے مخاطب ہو کر کہ آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ 75 سال میری عمر ہے، 60 سال سے زائد میری زندگی کا عرصہ کتابوں میں گزر گیا اور ورق گردانی کرتے گزر گیا۔ جو کچھ یہ بیان فرما رہے تھے یہ کتابوں میں سے نہیں تھا، واللہ یہ علم لدنی تھا، اللہ کی عطا سے تھا۔ اب وہ اتنی پوزیشن، بڑی پوزیشن پر بیٹھے ہیں، ان کو حاجت نہیں تھی یہ چیزیں کہنے کی، مگر وہ کنٹرول نہیں کر سکے۔ اسی نشست میں انہوں نے، حضور شیخ الاسلام نے اپنی کچھ اسناد اور کچھ مسودات، اسناد کے جو تھے، جو مختلف آپ کی روایات ہیں اپنے اساتذہ سے، وہ بھی تحفتاً ان کو ایک پیکٹ دیا، سیٹ۔ بس یہاں تک بات ختم ہوئی، رات کو گھر آ گئے۔ صبح ان کا فون آیا تو فون اٹھایا تو زاروں قطار رو رہے تھے اور ہچکی بندی بھی تھی ان کی، اور کہنے لگے کہ مجھے شیخ سے 5 منٹ ملوا دیں۔ تو ان سے کہا کہ ابھی رات کو تو طویل ملاقات سے آپ کو اچھا پروگرام ہو گیا، سارا آپ کو ٹائم مل گیا، تو ابھی تو آج بہت ساری مصروفیت ہے، وہ بار بار کہیں کہ میری جان نکل جائے گی، 5 منٹ شیخ سے ملوا دیں۔ تو میں نے حضور شیخ الاسلام سے عرض کیا کہ وہ ان کی یہ کیفیت ہوئی ہوئی ہے، آپ نے فرمایا اچھا انہیں بلا لیں۔ وہ آئے، 75 سال کا بزرگ، گھر کے باہر سڑک پر جوتے اتار دیے، اور وہ جو اپنا سیٹ اسناد کا حضور شیخ الاسلام نے رات پہلے ان کو دیا ہوا، وہ سر پہ رکھا ہوا، ننگے پاؤں گھر کے اندر انٹر ہوئے اور زاروں قطار رو رہے، اور حضور شیخ الاسلام نے فرمایا، بٹھایا صوفے پہ، وہ بیٹھے نہ صوفے پہ، کہیں میں نیچے بیٹھنا ہے۔ رات تک یہ کیفیت نہیں تھی، رات کو صرف یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ میں جاہل ہوں، یہ عالم ہے، اور جو کچھ انہوں نے کہا وہ علم لدنی سے ہے۔ بس رات تک بات یہاں تک پہنچی تھی۔ اگلی صبح حالات بدل گئے تو پاس بیٹھے نا، تو وہ پھر شیخ الاسلام نے فرمایا کہ اس طرح پھر میں ملاقات نہیں کروں گا آپ سے، آپ اوپر بیٹھے تبھی ملوں گا۔
مجبور کرنے پر وہ بیٹھے، لیکن ان کی ہچکی بندھی رہی، روتے رہے، ان کو پانی لا کر پلایا، پھر پوچھا کہ ہوا کیا ہے، رات کو تو ٹھیک تھے۔ انہوں نے پھر ماجرا سنایا۔ وہ کہتے ہیں میری عمر ہے 75 سال۔ انہوں نے مصر کی ایک بہت معروف بزرگ شخصیت کا نام لیا جو تقریباً 50 سال پہلے ان کا وصال ہو چکا تھا، اور مصر کے اندر علماء کا اتفاق ہے کہ وہ اپنے دور کے بہت بڑے ولی اللہ تھے، یعنی متفق۔ وہ جب ایسی کچھ شخصیات ہو جاتی ہیں نا کہ جن پر اجماع ہو جاتا ہے اس ملک کے علماء کا کہ یہ بڑے اولیاء میں سے تھے، اس طرح کا اجماع ہے۔ 50 سال پہلے وصال۔ وہ کہنے لگے میں 15 سال کا تھا، میں اس اللہ کے اس برگزیدہ ولی کا میں مرید ہوں، لیکن جب میں نے بیعت کی اس کے کچھ مہینوں کے بعد ان کا وصال ہو گیا۔ 60 سال میں تڑپتا رہا کہ جن سے میں نے بیعت کی ہے کاش وہ ایک رات میرے خواب میں آ جائیں، زیارت کروا دیں، لیکن کہتے ہیں 60 سال نہیں آئے۔ بڑی کرب رہتا تھا، تکلیف رہتی تھی۔ کہتے ہیں رات کو جب پروگرام ختم کر کے آپ واپس تشریف لے گئے، جو اسناد کا سیٹ آپ نے مجھے عنایت فرمایا تھا وہ میں نے جا کر مسجد کی لائبریری میں رکھ دیا اور آ کر اپنے بیڈ روم میں سو گیا۔ فرماتے ہیں 60 سال بعد پہلی مرتبہ میرے شیخ خواب میں تشریف لائے اور بہت بری طرح ڈانٹا، اور جلال میں فرمایا اٹھو تاج الدین، تمہیں پتا نہیں رات کون آیا تھا تمہارے پاس اور اس نے تمہیں اتنی قیمتی شے دی، تم مسجد کی الماری میں رکھا ہے، اٹھو لے کر آؤ، اور جا کر ابھی جا کر ان سے جانب تلمس طے کرو، ان سے پڑھو، ان کی شاگردی میں آؤ۔ کہتے ہیں مجھے یہ حکم فرمایا، اور پھر اب آپ دیکھیں کہ رات وہ عرب کیا تھا، صبح اس کی کیفیت اور تھی، کہنے لگا، اور پھر مجھے وہ فرمانے لگے کہ تمہیں پتا ہے یہ ہستی کون تھی؟ جو ہر دور میں 4 قطب ہوتے ہیں جو دنیا کا روحانی نظام چلاتے ہیں، ان میں سے ایک تھا عیسیٰ۔ یعنی قطب وقت تھا جو تیرے گھر آیا تھا اور تو نے اس کی کتابیں اٹھا کے لائبریری میں رکھ دی، جاؤ ان سے جانب تلمس طے کرو۔ کہتے ہیں میری تو تب سے حالت خراب ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ اور پھر ساتھ کہیں کہ کوئی ایک اور شے بھی انہوں نے فرمائی تھی، یہ بھی ان سے لے کر آنا، وہ بھول گیا ہوں۔ تو خیر وہ حضور شیخ الاسلام نے ان کو کچھ احادیث پڑھائیں اور پھر ان کو سائن کر کے وہ ایک شاگردی میں لے لیا۔ اب بار بار وہ کہیں ایک اور شے بھی انہوں نے فرمائی تھی، میرے شیخ نے بھول گیا ہوں۔ تو حضور شیخ الاسلام مسکرائے اور اندر تشریف کمرے میں لے گئے اور سند لے کر آئے، وہ حدیث مسلسل بالمصافہ والی۔ وہ دیکھ کر پھر رو پڑے کہ بس یہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اس کے پاس ایک اور نعمت بھی ہے اس دور میں، وہ بھی لے کر آنا، وہ حدیث مسلسل بالمصافہ۔ دین حق کا ہے ولی۔ تو حاضرین گرامی، یہ جس عظیم المرتبت کا یوم ولادت ہم منا رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ہی محبت کرتے ہیں حضور شیخ الاسلام سے، وہ اللہ کے بندے ہیں، ایک ایسے بندے ہیں کہ نہ جانے دنیا میں کس کس نسل کے دل میں اللہ رب العزت نے اپنے اس بندے کی محبت اتار رکھی۔ حضور شیخ